بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 6 پھلوں کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 1 انجیر اور زیتون، والتین والزیتون وطور سینین، سورہ 3 کے شروع میں۔ 3 عربی میں انجیر کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انار کا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 99 میں ہے، والزیتون والرمان مشتبہا وغیر متشابہ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زیتون اور انار کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 4 انگور کا تذکرہ، سورۃ العبس آیت نمبر 38 میں فرمایا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا۔ عنب عربی زبان میں انگور کو کہا جاتا ہے۔ 5واں پھل جس کا قرآن نے تذکرہ کیا وہ ہے کھجور۔ سورہ مریم آیت نمبر 25 میں فرمایا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ رطب عربی زبان میں تر کھجور کو کہا جاتا ہے، تازہ کھجور کو۔ 6واں پھل جس کا تذکرہ فرمایا وہ ہے کیلا، وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ۔ طلح عربی زبان میں کیلے کو کہا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 29 میں فرمایا۔ تو یہ 6 جنتی پھل ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا۔ اس کے علاوہ 2 درختوں کا اور ایک بیل کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1 کھجور کے درخت کا تذکرہ فرمایا۔ جس طرح کھجور کا تذکرہ ہے اس طرح کھجور کے درخت کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، سورہ قاف آیت نمبر 10 میں۔ نخل عربی زبان میں کھجور کے تنے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زقوم کا تذکرہ فرمایا، یعنی کانٹے دار جھاڑیاں، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، سورہ دخان میں تذکرہ فرمایا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پیٹھے کی بیل کا تذکرہ فرمایا، سورہ صافات آیت نمبر 146، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین۔ یقطین عربی زبان میں پیٹھے کو کہا جاتا ہے۔ تو یوں قرآن پاک میں 6 پھلوں کا تذکرہ ہے، ایک درخت کا تذکرہ ہے، ایک کانٹے دار جھاڑی کا تذکرہ ہے اور ایک بیل کا تذکرہ ہے۔